سال کے پہلے مہینے جنوری کے اندر میں چاہتا تھا کہ کچھ معاملات پہ روشنی بھی ڈالی جائے اور بات چیت بھی کی جائے، اور میرے ساتھ ہماری جماعت مسلم لیگ نون کے وفاقی ایڈیشنل سیکرٹری زاہد خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ موجود ہیں، اور دہائیوں پہ محیط ان کا پولیٹیکل کریئر، اور انہوں نے بڑی خیبر پختونخوا کے صوبے کی اور پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، اور ان سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو نان کانٹروورشل رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ملک کو اور جو عوامی ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ 2025 ہر حوالے سے کامیابیوں کا سال تھا، اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ایک جنگ جس کو پاکستان نے بڑی مہارت سے بہت ایک اسٹریٹجکلی جیتا، اور وزیراعظم نے کل بھی اس پہ بات کی، اور وزیراعظم شہباز شریف 2025 کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ضرور مارکہ حق کا حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملی اور ان کی قیادت میں پاک فوج نے جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑے، اور اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست فاش دی، اور جس طرح ہماری ایئر فورس نے دشمن کے جہاز گرائے، اس پہ تو اب انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہو چکی ہے، بین الاقوامی سطح پہ ان جہازوں کی بات ہوتی ہے کہ 7 جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2025 جو تھا، جہاں وہ ملٹری مائٹ کا سال تھا اور ایک عسکری برتری ہمیں حاصل ہوئی، تو الحمدللہ وہاں پہ معیشت کی بحالی کا بھی سال تھا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ہماری اکانومی کے بیٹ کرنے والے رپورٹرز یا معیشت کو سمجھنے والے جو ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات، خواتین و حضرات ہیں، وہ جب اکانومی پہ کرٹیسزم کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ ملک کھڑا ہو، اور فورن ایکسچینج ریزروز ڈپلیٹ ہو گئے ہوں، ایلسیاں نہ کھل رہی ہوں کیونکہ ڈالر کا ریٹ اتنا فلکچویٹ کر رہا ہو، روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہو، اور ایسے میں کاروبار ٹھپ ہو جائیں، ایکسپورٹس بند ہو جائیں، ایلسیاں کھل نہ رہی ہوں، ملک کے اندر ایک ہجانی کیفیت ہو، اور شرطیں لگ رہی ہوں کہ جی آج ڈیفالٹ ہوا کہ کل ڈیفالٹ ہوا، تو ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ، جس طرح ہمارے سیاسی حریف یہ کہتے ہیں اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے، تو اگر ڈیفالٹ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہونے چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوتی، لوگوں کا ایک پینک ہوتا کہ جی پیسے نکلواؤ، اور لوٹ مار چل رہی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایئر لائنز پاکستان آنا بند ہو جاتی، آپ کی ٹوٹل جو ملکوں کے ساتھ، دیگر ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہے، وہ ٹریڈ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی، اور ایک ٹوٹلی کیفیت ہوتی افراتفری کی ملک کے اندر۔ تو الحمدللہ ڈیفالٹ کے دہانے سے جو یہ ملک اب ایک ایمرجنگ اکانومیز کے اندر آیا ہے، یا ہماری سٹاک مارکیٹ روز بروز ریکارڈز بریک کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت کی پالیسیوں پر بزنس کمیونٹی کا، انڈسٹری کا، تاجروں کا اعتماد ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پوری قوم کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں، اکانومی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس میں اداروں کا پورا کردار ہے، اس میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی ٹیم کا، اور جس طرح فائنانس منسٹری، ڈپٹی پرائم منسٹر سارے اس پہ لگے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اکنامک ریوائول ہوا ہے اس کا ہی ثمر ہے نا کہ آج جو فورن ریمیٹنسز کا فگر آیا ہے 3.6 ارب ڈالر دسمبر کے مہینے کے لیے، اگر اس کا ایئر آن ایئر کمپیریزن کریں تو یہ 17% اضافہ ہے، اگر منتھ آن منتھ کریں تو یہ 13% اضافہ ہے۔ تو یہ باوجود اس کے کہ ایک سیاسی جماعت نے یہ کال دی کہ ریمیٹنسز پاکستان میں نہ بھیجی جائیں، بوائیکاٹ کیا جائے، میں اوورسیز پاکستانیز کو آن بہاف آف پرائم منسٹر، آن بہاف آف دا گورنمنٹ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف فورن ریمیٹنسز نہیں بھیج رہے، وہ پرانے ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو گروتھ کا مومنٹم ہے اور پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہے، اور ہمارے پاس اب امپورٹ کور کئی ماہ کا موجود ہے،
یہ بات کیا ثابت کرتی ہے؟ اسٹاک ایکسچینج آپ کی بیسٹ پرفارمنگ ہے، ریمیٹنسز جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اوورسیز پاکستانی پیسہ پاکستان بھجوا رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے، اور پاکستان کی دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ بڑھ رہی ہے. جہاں پرائم منسٹر جاتے ہیں وہ پاکستان کی مصنوعات کی بات کرتے ہیں. ملیشیا نے پاکستان کو حلال میٹ میں، رائس کے اندر جو ہے وہ کوٹاز کا بڑھایا. جو کوئی بیرون ملک سے آتے ہیں وفود پاکستان، سربراہان مملکت آتے ہیں، صدور آتے ہیں، ان سے ٹریڈ کی بات ہوتی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھاتے ہیں. ایک اور میں اکثر کرٹیسزم دیکھتا ہوں جی، وزیر اعظم نے اتنے دورے کر لیے. یار آپ دعا کریں کہ وزیر اعظم اس سے بھی ڈبل دورے کیا کریں، کیونکہ وہ جب ایک دورہ کرتے ہیں اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اتنے دورے کر لیے، اور یہ بڑی چھوٹی بات ہے. اگر آپ اوورآل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے دیکھیں تو بھائی کوئی بلا رہا ہے تو جا رہے ہیں نا، بن بلائے تو نہیں جا رہے. اور کوئی بلا رہا ہے، وہ عزت کر رہا ہے، وہ گارڈ آف آنر دے رہا ہے، وہ اپنے جہاز بھیج رہا ہے آپ کے جہاز کو اسکارٹ کرنے کے لیے. تو یہ پاکستان کی عزت ہے. وہ آپ سے ٹریڈ کی بات کر رہا ہے، وہ آپ سے ڈیفنس کی بات کر رہا ہے، وہ آپ سے دیگر شعبوں کے اندر تعاون کی بات کر رہا ہے. تو یہ دعا کریں کہ ہر پرائم منسٹر کو باہر سے دعوت آیا کرے، اور ہر پرائم منسٹر کے آنر میں باہر سے سربراہان مملکت اور صدور آیا کریں. کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہا جاتا تھا کہ جی تمہاری ثقافت مجھے تمہارے سے بہتر پتہ ہے، تمہاری تاریخ تمہارے سے مجھے بہتر پتہ ہے، تمہارے معاملات تمہارے سے مجھے بہتر پتہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ مشرق بھی ناراض، مغرب بھی ناراض، لوگوں سے ایک بدتمیزی کا رویہ رکھا گیا، اور پاکستان آئسولیٹ ہوا ایک شخص کی انا کی وجہ سے. اب اگر دنیا کے ممالک ریڈ کارپٹ سے لے کے پرپل کارپٹ آپ کے لیے بچھا رہے ہیں، تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ہر پاکستانی کی عزت ہے. آپ یقین مانیں جتنے اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں نا، ابھی یہ پی ایس ایل کی ٹیموں والے آئے ہوئے تھے جنہوں نے آکشن میں ٹیمیں اٹھائی ہیں، شفاف طریقے سے آکشن ہوا یہ والا، اور پوری دنیا نے دیکھا. 1 ارب 75 کروڑ میں ایک گئی ہے، 1 ارب 85 کروڑ میں ایک گئی ہے، اور یہ ہر سال پاکستان کو یہ پیسے آئیں گے. ایک گروپ کا تعلق اوورسیز پاکستانی آسٹریلیا سے ہے جو آزی گروپ ہے، جو دوسرا گروپ ہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے. وہ صاحب حیدرآباد سے 16 سال کی عمر میں امریکہ گئے تھے، وہ ادھر ڈیلس میں رہتے ہیں. اب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی دنیا بدل گئی ہے، ہم پاکستان آئے ہیں، ہم نے کل آکشن کے اندر 2 پی ایس ایل کی ٹیم جو ہیں وہ لی ہیں، تو اس لیے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پیسہ ہم امریکہ میں بھی لگا سکتے تھے، آسٹریلیا میں بھی لگا سکتے تھے جہاں ہم رہتے ہیں، مگر ہمارا تھا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے، پاکستان کے لیے ہم یہ پیسہ پاکستان کے اندر لگائیں. اور وہ خوش و خرم تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، نہ صرف ریمیٹنسز کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمارے دوست عزیز و اقارب باہر جاتے ہیں، امیگریشن پہ پاسپورٹ دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی پاکستانی پاسپورٹ، تو وہ کہتے ہیں پاکستان اسٹرانگ. امیگریشن پہ ان کو ایسا ویلکم ملتا ہے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک ایسے ملک سے تعلق ہے جس کو ہم عزت کی، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور جو صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان کی فورن پالیسی کو بھی اپنی انا کی بھینٹ چڑھایا کہ میں آپ کے ملک کو بہتر جانتا ہوں، ان کی پارٹی کے لوگ تنقید کرنے والے ہمیں بتا دیں کہ فورن پالیسی میں ان کی اچیومنٹس کیا ہیں. 0/0. کوئی ایک بڑا معاہدہ نہیں کر سکے. ادھر اگر میں سعودی ڈیفنس پیکٹ کی بات کروں، یا میں اکنامک فریم ورک جو لانچ ہوا اس کی بات کروں، یا میں ملیشیا کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوئے اس کی بات کروں، یا میں جو یو اے ای کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ سائن ہوئے ان کی بات کروں، یا میں چین کا جو اس سال 2026 میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہلے غیر ملکی ڈگنیٹری تھے جنہوں نے چائنا کے اندر جو لینڈ کیے. وانگ جی جو چائنا کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے جو پہلا فورن گیسٹ ویلکم کیا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم تھے. جو سی پیک 2.0 ہے، یہ سارا جو یہ اکنامک فریم ورکس ہیں، یہ ساری جزت مل رہی ہے پاکستان کو. یہ اس کی اکانومی کے پوٹینشل کی وجہ سے مل رہی ہے. اور ایک سنجیدہ لیڈرشپ ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو شہباز شریف صاحب کی شکل میں، وہ ملٹری لیڈرشپ ہو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شکل میں. لوگ، پوری دنیا کے لوگ سنجیدگی سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کرتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے
کہ ایک سنجیدہ قیادت موجود ہے, اکانومی ریوائیو کر رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور پاکستان ہیز گریٹ پوٹینشیل. تو یہ اکنامک ریوائیول جو ہوا ہے, اور یہ ریمیٹنسز کا جو میں نے آپ کو فگر ابھی بتایا کہ $3.6 بلین صرف دسمبر کے مہینے میں 17% ایئر آن ایئر انکریز ہے, اور 13% جو ہے وہ منتھ آن منتھ انکریز ہے. ہر ممکن کوشش کی گئی بائیکاٹ کرو, بٹ اوورسیز پاکستانی کو سلام ہے کہ وہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں. اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہمارا پیارا صوبہ خیبر پختونخوا کا, جو ہمیں جان سے عزیز ہے, جو ایک خوبصورت صوبہ ہے, جہاں کے عوام غیرت مند ہیں, جہاں کی لوگوں کے اندر ایک ریزیلینس ہے, جہاں کے لوگوں کی بہادری مشہور ہے. وہاں پہ بدقسمتی سے ایک ایسی حکومت مسلط ہے کہ جن کے ذہن بہت چھوٹے ہیں. اور مجھے دکھ ہوا, ٹھیک ہے آپ ضرور لاہور جائیں, پورا پاکستان آپ کا ہے, آپ کراچی جائیں, لاہور جاتے ہی خواتین کی تضحیک کرنا, جو خواتین کے بارے سے تانے کسے گئے, اور پھر اس دن انفارمیشن منسٹر پنجاب ازما بخاری صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ ادا کیے گئے, کسی مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی. یہ جو میسوجنی ہے نا, یہ اب انسٹل ہو گئی ہمارے اندر. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو اٹیک کرنا ہے تو سب سے پہلے عورت پہ حملہ کرو. شرمناک ہے اور افسوسناک ہے کہ آپ عورتوں کو بھی آبجیکٹ سمجھتے ہیں. یہ میں شفیع جان کی بات کر رہا ہوں, یہ وزیر اطلاعات ہے ایک صوبے کا, وہ ایک اور صوبے کی خاتون وزیر اطلاعات کے بارے میں جو بات کرتا ہے, کیا اپنی بہن کے بارے میں کر سکتا ہے؟ اپنے آپ پہ لا کے یہ بات سوچ سکتا ہے؟ اور خواتین کو ٹارگٹ کرنا, یہ بزدل لوگ ہیں. ان کی میں آپ کو بزدلی کا میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں کہ یہ کتنے بزدل ہیں, آپ شرما جائیں گے کہ یہ ان لوگوں کے پاس حکومت ہے خیبر پختونخوا کی. بزدل شخص ہمیشہ عورتوں پہ حملہ کرے گا, یہ بات یاد رکھیے گا. عورت پہ حملہ ہر وہ شخص کرے گا جو اندر سے کھوکھلا ہوگا اور بزدل ہوگا. یہ کیا شفیع جان نے. تم اتنے اگر بہادر ہو تو جب ٹی ٹی بی کا نام مالک صاحب نے لیا تو تم ٹھوس کیوں ہو گئے؟ اب تو مقابلہ کرتے ہیں نا. میں تو ادھر بیٹھ کے کہتا ہوں بطور پاکستان کے وزیر اطلاعات کے کہ ٹی ٹی بی پاکستان کی دشمن ہے, اس کا آخری دم تک, خون کے آخری قطرے تک تعاقب کریں گے, ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. میں ایلیمنیٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. ہے ہمت, ہے طاقت, کرو بات. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حوصلہ ہے, یہ وہ کانفیڈنس ہے جو ہمیں افواج پاکستان کے اوپر, سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر, اور اپنے ان جوانوں کے اوپر ہے جو صبح گھر سے نکلتے ہیں تو جان ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں واپس لوٹنا بھی ہے کہ نہیں. جن کی مائیں, جن کے گھر والے ان کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ بیٹا دشمن کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو, خوش قسمت ہوئے تو شہید ہو کے واپس آؤ گے, اور جھنڈا گھر آئے گا اور وردی گھر آئے گی. ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. مگر آپ کا کیا کردار ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا؟ تانے کستے ہیں تو خواتین پہ کستے ہیں. ہمارا کلچر ہے, میرے گاؤں میں قتل کی دشمنی ہو اور مقتول پارٹی کی کوئی خاتون چل کے قاتل کے گھر آ جائے تو ہم قتل معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارے بڑے ہمیں اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ بہن بیٹی چل کے گھر آ جائے تو کتنا ہی گھمبیر مسئلہ کیوں نہ ہو, ہم اس کی عزت میں, اس کی تعظیم میں قتل بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. اور آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ تانے کستے ہیں خواتین کو, تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواتین کی, اور جہاں پہ ٹی ٹی پی کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں جھاگ کی طرح. ذرا چلا دیں ان کی ٹی ٹی پی والی, ذرا بتائیں نا, یہ قوم ذرا دوبارہ دیکھے. دیکھنا چاہیے, مالک صاحب کا دکھائیں نا یار, ذرا بڑا ضروری ہے. ایک دہشت گرد جماعت ہے کیا؟ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے, تحریک طالبان پاکستان, ان میں بھی گروپس ہیں. آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں, ان کو معاف کرو یا بات کرو. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ سے پیسہ لے کے پاکستان پہ وار کرتے ہیں. اس پہ کوئی شک ہے کہ را کی فنڈنگ آتی ہے, انڈیا کی فنڈنگ آتی ہے؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر ان کے منہ سے دو الفاظ مذمت کے بھی ادا نہیں ہوں گے. چلائیں ذرا.
पाकिस्तान इनमें भी ग्रुप्स हैं। आप लोग इतना घबराते क्यों हैं? मैं ऑन एयर कहता हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात, टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनमें भी ग्रुप्स हैं। आप लोग इतना घबराते क्यों हैं? मैं ऑन एयर कहता हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है। अब सेकंड बात है कि इनमें से को ताइब हो गए हैं, उनको माफ करो या बात करो। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। ताने कसते हुए तो तुम्हारी जबान फरावानी के साथ चलती है और फर चलती है, मगर जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात आती है तो घबरा के बैठ जाते। मेरा एक सवाल है, जाहिद खान साहब बैठे हैं, ये एएनपी में बहुत अरसा रहे हैं। एएनपी ने जितनी लाशें उठाई हैं मुझे बता दें, इफ्तिखार साहब के बेटे से लेके हारून बलोर से लेके बलोर खानदान पूरा, इन्होंने बशीर बलोर साहब पूरा खानदान, आज भी हमारी बहन समर बलोर आके असेंबली में बैठती है, ताकत से बात करती है, खावंद खो दिया, ससुर खो दिया। इन्होंने कारकुनान की लाशें उठाई हैं, अपने साथियों की, भाइयों की, अपने प्यारों की लाशें उठाई हैं। ये बुज़दिली पता है क्यों है? ये डरते हैं कि हमारे पर हमला ना हो, और यही वजह है, अल्लाह करे किसी पर कभी कोई खुदकश हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं, ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद, उसके अकाउंट से फील्ड मार्शल के लिए, फौज के लिए तो तनकीदी बयानात आएंगे। एनाबेल गोल्डस्मिथ मरती है तो इतने बड़े बड़े कसीदे लिखे जाते हैं, मगर पाक फौज के किसी जवान के लिए, किसी मेजर अदनान के लिए, किसी लांस नायक महफूज के लिए कभी आपको एक लफ्ज उनके अकाउंट से वो नजर नहीं आएगा, किसी सिक्योरिटी एजेंसी के किसी एहलकार के लिए नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक एजेंडा है, डरते हैं, घबराते हैं, इनको वापस लाके बसाया। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो टीटीपी का सियासी विंग है। मुझे कोई आर नहीं कहने में कि पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है, और यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। ये है इनकी बहादुरी और ये है इनका हौसला। अभी किसी खातून के बारे में कहोगे, यूं फर करके उस पर ताने कसेंगे, गलाजत जो है वो इनके मुंह से निकलेगी और बिलो द बेल्ट बात करेंगे। मगर जब टीटीपी की बात है कि दहशतगर्द है ना, उसके पास असला है, खातून के पास तो असला नहीं होता, तो खातून के पास असला नहीं तो खातून को टारगेट कर लो, ये सोच है ना, मिसोजिनी इसी को कहते हैं। बट क्योंकि दहशतगर्द के पास असला है तो भाई खामोश यार, टीटीपी में अच्छे लोग भी हैं, तुम कह दो, मैं कंडेम करता हूं, नहीं टीटीपी में अच्छे लोग भी हैं, चलो मुझे तुम 10 अच्छे लोगों का नाम बता दो जिनका ताल्लुक टीटीपी से। चैलेंज है, नेम 10 पीपल फ्रॉम टीटीपी जो प्रो पाकिस्तान है और जो अभी भी पाकिस्तान की मोहब्बत में जिनकी खिदमात हैं, बता दो। ये इनके हालात हैं कि ये अंदर से इतने खोखले हैं। अच्छा, अब गवर्नेंस की बात करते हैं। वफाक में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में आपको एफर्ट नजर आएगी गवर्नमेंट्स की तरफ से। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, बस स्टॉप्स बन रहे हैं मॉडर्न, जदीद तरीन आईटी के इदारे बन रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, पार्क्स बन रहे हैं, हर शोबे के अंदर तरक्की है। एक सूबा जिधर 12 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत है, गवर्नेंस जमी बोस हो चुकी है। वो क्लिप चलाएं जहां पे इन्होंने जो है सिर्फ इन्होंने ये नहीं कहा कि मज़ार कायद भी हमने बनाया था और मीनार पाकिस्तान भी हमने बनाया था, बाकी इन्होंने तो कह दिया, चले देख लेते हैं ना। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये कितने खोखले और कितने बुज़दिल, एंड दे आर कावर्ड्स बेसिकली, ये कावर्ड हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा कि गवर्नेंस में इनके क्या हालात हैं, कितने पतले हालात हैं। जरा चलाएं, जरा दिखाएं, जरा केपी और नाअहली की ये दास्तान कैपिटल सिटी पेशावर। एक बेचारे कारकुन को पकड़ के आप उससे पूछते हैं कि आपने कितने हॉस्पिटल बनाए हैं, कन्फ्रंट करना है, मुझे कन्फ्रंट करें। हॉस्पिटलों के नाम बताएं जो आपने बनाए हैं।
LRH, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। लेडी रीडिंग भी पहले का है, रीडिंग भी पुराना तरक्याती काम रुके हुए हैं, सफाई पे काम होने वाला है, पेप शेप हो संगलूदा है। शहर की गली गली जो है वो टूटी हुई है। हमारे जो वज़ीर आला का फोकस है ट्रैवलिंग्स पर है। अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर है, टारगेट किलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं जाहिद खान साहब को भी ज़हमत दूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें, मगर मुझे ये बताएं, एक शख्स जो कह रहा है कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी जो है तरीके इंसाफ ने बनाया है, मेरी अब हंसी नहीं रुक रही, मैं क्या करूं। पार्टीशन से पहले का हॉस्पिटल है, हयाताबाद मेडिकल कॉलेज भी तरीके इंसाफ ने बनाया है। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि बुजदिली और कावर्डिस जिसे कहते हैं वो कूट कूट के भरी हुई है। अब आए ये डेवलपमेंट की तरफ। आप लाहौर जाते, काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर, और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब को बताते कि मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए, ये मैं 2 IT यूनिवर्सिटीज बना रहा हूँ, एक पेशावर में बनाऊंगा, एक साउथ KP में बनाऊंगा, ये मैं PKLI से सीखने आया हूँ कि मैंने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट की एक फिल्टर हॉस्पिटल मैंने पेशावर में बनाना है, ये मैं देखने आया हूँ कि पंजाब IT बोर्ड कैसे काम करता है, ये मैं देखने आया हूँ कि आपने ये ग्रीन बसेस कैसे चलाई हैं, शहबाज शरीफ साहब का मेट्रो का ऑरेंज ट्रेन का सिस्टम आपने कैसे बनाया है, आपने फोरेंसिक लैब शहबाज शरीफ साहब ने इस दौर में बनाया था वो कैसे बनाया है, आपने जो सेफ सिटी के कैमरास लगाए हैं पेशावर में मैं नहीं लगा सका, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि ये क्या मॉडल है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने बनाया और मरीम नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ा रही हैं। काश आप सिंध जाते तो उनके हेल्थ के निज़ाम को स्टडी करते और आप मुराद अली शाह साहब को, शर्जील मेमन को कहते कि जी हम स्टडी करने आए हैं और ये हमारा विजन है, आओ बैठो। नारे लगाना, मेरे हाथ में कलम है, हबीब जालिब का स्पेलिंग भी नहीं आते और शेर बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। नहीं तो मुझे ये बता देना तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है। ये स्कॉलर है, देखे ना, मेरे हाथ में कलम तो साफी बात करता है, लिखारी बात करता है, अदीब बात करता है, शायर बात करता है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला। तुम्हारे हाथ में कौन सा कलम है? किसने ये कलम दिया तुम्हें? और ये कब से है तुम्हारे पास कलम? को बता दे, नहीं पता। बस सिर्फ शेर किसी ने कान में आगे पढ़ दिया कि जी शेर पढ़ दो, तो शेर पढ़ दिया जी, यूनिवर्सिटी में नारे लगवा दिए जी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और भाई ये यूनिवर्सिटीज बना के भी दिखाओ ना, गाउन पहन के, टोपी पहन के शेर पढ़ना तो बहुत आसान है। मगर मसला ये है कि क्योंकि गवर्नेंस जमी बोझ हो चुकी है, तो ये नारेबाजी करने, ये बेसिकली कौन आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में? आप लास वेगस जाएं, दुनिया के शहरों में जाएं ना, ये छोटे छोटी करतब कर रहे होते हैं। कोई आग निकाल रहा होता है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा होता है, कोई खरगोश निकालता है टोपी के अंदर से। ये उस तरह का है कि मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा, और इस तरह, ये आप देखिए, इस तरह की ना आपको करतब करके दिखाएंगे हर दूसरे दिन। जब आप पूछेंगे ना कि हेल्थ की फैसिलिटीज कितनी है, एजुकेशन की फैसिलिटीज कितनी है, यूनिवर्सिटीज कितनी है, चले मुझे बता दें, लेट्स टॉक अबाउट बेनजीर हॉस्पिटल। 13 साल से वहां पे जमीन पड़ी हुई है, बेनजीर अस्पताल तामीर नहीं हो सका। आप ये बता दें कि आपका कोई सरकारी अफसर, कोई वजीर अपने बच्चों का इलाज KPK के सरकारी अस्पतालों में नहीं कराता, क्योंकि ये आपने देखा है वेटिंग एरियाज में जो गंद पड़ा हुआ है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करते। आप आज चले मेरे साथ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग इन फ्रॉम KPK। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो क्या करें? आपने उनको सहूलियत दी नहीं 12 साल के अंदर। आप सिर्फ अगर साउथ वजीरिस्तान की बात करें, पूरे जिले में एक डॉक्टर है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। मैं पूरे साउथ वजीरिस्तान की बात कर रहा हूं, एक डॉक्टर है और कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। ये 12 साल में किसने करना था? ये फौज ने करना था, ये कोई बाहर से किसी ने आगे करना था, या आप हमें दे देते ये 4 जिले ठेके पे कि मुस्लिम लीग नून आके कर दे। कोई टांग की बात कर लें, टांग जिले में इंसान और जानवर एक तालाब से पानी पीते हैं, आप साफ पीने के पानी का निजाम वहां पे नहीं दे सके, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तालीम की बात कर लें, दर्जन से जायद यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अमला कोई नहीं है। जहां अमला है वहां पे तनख्वाहें देने के पैसे कोई नहीं है। सूबे भर में 49 लाख बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, जिनकी उम्र 5 साल से 17 साल के दरमियान है, और 22,000 स्कूल है मगर हालात कोई नहीं है, मिसिंग फैसिलिटीज हैं वहां पे। 4 अजला ऐसे हैं जिनमें तोरगर है, कोहिस्तान है, लोअर और अपर कलाई प्लास है, जहां पे लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद नहीं है। मैंने ये आपको अजला गिनाया, लड़कियों के लिए एक कॉलेज मौजूद नहीं है।
کوہستان اور یہ سارے اضلاع آپ آج جا کے دیکھ لیں. کوہستان میں سکینڈل تو آ جائے گا اربوں روپے کی کرپشن کا, جس میں تحریک انصاف کے آفس بیئرز انوالوڈ ہوں گے, اربوں کے پیسے وہاں سے بنا لیں گے, مگر لڑکیوں کا ایک کالج نہیں بن سکے گا. لوور دیر میڈیکل کالج تمرگرا, جس پر 4 ارب روپے خرچ آیا ہے, سارا سٹاف بھرتی ہو چکا ہے, 32 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ کی مد میں ادا کیا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ اگر آپ حالات جا کے دیکھیں تو صرف تنخواہیں دی جا رہی ہیں, وہ میڈیکل کالج آپریشنل نہیں ہے. آپ کھیلوں کے میدان دیکھ لیں اٹھا کے, ابھی ایک ایتھلیٹ پیچھے انجر ہوا, اس کو یہ سی ایم ایچ لے کے گئے, ان کا اپنا ہسپتال وہاں پہ کوئی ایک بھی نہیں تھا جہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی. کھیلوں کے میدان نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں ہے. اور آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے, ویئر از یور ہیلتھ ریفارمز روڈ میپ, ویئر از یور ایجوکیشن ریفارمز روڈ میپ. شعر و شاعری کر لیں گے, نعرے بازی کر لیں گے, وکٹری کے نشان بنا لیں گے, ٹک ٹاک اعلیٰ ترین. آپ ان کو انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے ریل میکنگ کا, کہ بڑے سے بڑی فنکاری کیسے لگائی جاتی ہے, اس میں یہ بڑے کاریگر ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنی, عورتوں پہ ہم نے تانے کسنے ہیں, گورننس میں ہم زیرو ہے, آپ نے دیکھ لیا حالات. تو یہ اوور آل جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کی بات ہوتی ہے کہ ایک سیاسی عناصر کا وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ ایک نیکسس ہے, ان کو آپس میں جرم جوڑتا ہے. تیل کی اسمگلنگ, منشیات کی اسمگلنگ, اشیاء خوردنوش کی اسمگلنگ, ٹمبر مافیا, ٹوبیکو مافیا, یہ ایک پل ہے وہاں پہ کرائم کا. ایک طرف سیاستدان ہے اور ایک طرف دہشت گرد ہے, اسی لیے یہ اس کی مذمت نہیں کرتے دہشت گردوں کی. دہشت گرد تو ان کے مائی باپ ہیں, وہ تو ان کو جو ہے وہ پیسے کما کے دیتے ہیں, ان کے توسط سے ان کے کاروبار چلتے ہیں, ان کی شیلٹر میں ان کے کاروبار چلتے ہیں. یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے. جو دہشت گردی کے پیچھے سارے ان کے اپنے لوگ ہیں, دہشت گردوں کو پناہ دینے والے یہ لوگ ہیں, دہشت گردی کو فروغ دینے والے یہ لوگ ہیں, اور یہ ان کی باقاعدہ طور پہ یہ کوشش ہے کہ یہ پیسے کمائیں, وہاں سے گورننس زیرو کر دیں اور دوسرے صوبوں میں جا کے بس نعرے بازی کر کے ہلڑ بازی کر کے اپنا ٹائم گزاریں. وی ول ہولڈ یو اکاؤنٹیبل. ہم ایک ایک ہیلتھ کے پیسے پہ آپ سے جواب مانگیں گے, ایجوکیشن کے بجٹ پہ آپ سے جواب مانگیں گے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ آپ سے جواب مانگیں گے, خواتین کی یونیورسٹیوں پہ کالجوں پہ آپ سے جواب مانگیں گے, جو آپ کے اتنے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں اس پہ آپ سے جواب مانگیں گے. جواب آپ کے پاس ہے نہیں, اور آپ کا سارا فوکس اپنی بزدلی کے پیچھے ہے کہ بس دہشت گردوں کو کچھ نہ کہو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. یہ حالات ہیں کہ جہاں پہ دہشت گردوں کا خوف بھی ہے اور ان کے ساتھ ایک نیکسس بھی ہے پیسے کمانے کا. تو یہ اوور آل ان کی صورتحال ہے, اور میں زاہد خان صاحب کو اب ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس میں مزید روشنی ڈالیں. زاہد صاحب نہیں کر رہے, سر کرنے دیں نا, میں بھائی جان آتا ہوں, میں سارے جواب دے کے جاؤں گا. پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہے, یہ کب سے شروع ہوئی ہے, اور دوسرا میں آپ بتایا گورنمنٹ ہیں, آپ اپنی ذمہ داری کب پورا کریں گے کے پی کے حوالے سے جو آپ نے نریٹ کیا. زاہد صاحب شروع کرتے میں جواب دیتا ہوں, میں دے دیتا ہوں جواب, سن لینا. وہ صاحب میں پنجابی ساری بات کر گیا ہوں, خیبر پختونخوا کے ہمارے سینئر رکن ہیں, بات کرنے تھے. بہت بہت شکریہ طارق صاحب نے آپ کا, کیونکہ آپ نے مجھے بلایا, اور میں یہ تو بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ میں جانتا ہوں, 34 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں, اور جو جونیئر ہے وہ تو بھی جانتا ہوں, اور سینئر تو خیر میرے ساتھ میں بھی اکٹھے رہے. بہت مشکور ہوں میں آپ کا, اور چونکہ ہمارے خیبر پختونخوا کی بات زیادہ اہمیت اس وقت اس لیے لگ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا حکومت کی جو 12 سال سے ہے, انہیں 12 سال سے وہ حکمرانی کر رہے. میں پاکستان کا کوئی بھی تحریک جو بھی ڈکٹیٹر کے خلاف چلا یا سیول گورنمنٹ کے خلاف چلا, اس کا میں حصہ رہا ہوں. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیف منسٹر تحریک چلاتا ہو. یہ میں نے انہونی بات دیکھی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, بھئی پارٹی آپ کا کہاں گئی؟ تحریکیں تو پارٹی سے چلاتے ہیں, اور وہ لاؤ لشکر لے کے, تو طارق صاحب آپ اس سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ ہماری یونیورسٹی بنائے گا, اسپتال بنائے گا, تو پھر یہ خرچ کون کرے گا؟ یہ لاؤ لشکر لے کر لاہور قبضہ کرے گا, یا کراچی قبضہ کرے گا, یا اسلام آباد قبضہ کرے گا؟ میں نے پہلے بار تو یہ دیکھا کہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پہلے تو ایک چیف منسٹر جو ہمارا خٹک صاحب تھے وہ اسلام آباد پہ اٹیک کر رہے تھے, اس کے بعد گنڈا پور صاحب آیا, وہ اسلام آباد پہ اٹیک کرتے رہے. اب اس کے بعد یہ جو
लड़का आया, इसने भी यही काम शुरू किया। अब वो बच्चा जो बता रहा था कि अस्पताल बता लीडिंग, तो मेरे भी पैदाइश से पहले बना हुआ है। और वो जो 2 अस्पताल है ना, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल और हयाताबाद, ये दोनों, तो ये बच्चा, तो मेरे ख्याल में ये बच्चे की उम्र से बहुत पहले बनी है, तो ये कहाँ बताएगा कि जी ये अस्पताल बनी है। ना एक यूनिवर्सिटी है, जिस तरह के तरड़ साहब ने बता दिया, तिमरगरा में हमारा एक अब्दुल खान कैंपस है। उस दिन वो मुझे उस जो प्रिंसिपल था उसने मुझे बुलाया कि जी आप ज़रा तशरीफ़ लाए। मैं गया, वहाँ बच्चे और बच्चियाँ रो रहे थे। इन्हें ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दीर जैसे जगह में बच्चियाँ पढ़ रही है। वो कहते कि जी हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, हम इन लोगों से चंदा करके ये चीज़ें हम चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो बनाना तो दूर की बात है, यूनिवर्सिटी इसने एक मुझे कॉलेज भी बता रहे, जिस तरीके से आपने कहा 50-50 करोड़ रुपए इस वक्त अपनी एमपीएस को दिए हैं, मुझे बता दे कहाँ लगाए। तो मुझे तो हैरत होती है, लेकिन बदकिस्मती है जहां तक तालिबान के ताल्लुक है उससे, तो तरड़ साहब जब हम थे और हमने मुज़ाकरात की थी, एक ये जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब है, उस दिन मैंने तकरीर भी की, मैंने आप दोस्तों को भेजा है, इतना झूठ बोला कि ISPR का उस दिन मैं सुना रहा था कि उसने कहा कि जी वो जरगा हमने बुलाए तो वो जरगे में सब ने ऑपरेशन की मुखालिफत की थी। चूँकि मैं मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहा था, मैंने तकरीर आप लोगों के पास भेजी। मैंने कहा कि जी 2 ऑप्शन है आपके साथ अमन के लिए, एक है आपके मुज़ाकरात और एक है मुकाबला। मैंने कहा मुज़ाकरात तो 3 पार्टियों ने किए, 3 हुकूमतों ने किए। केयरटेकर ने किया था 2007 में, फिर 2009 में NP और पीपल पार्टी की हुकूमत भी दोबारा किया, फिर उसके बाद इन लोगों को लेके आया 40,000, अगर आपको याद होगा, और जो हमारा एलवी साहब था 100 लोगों को, ऐसे लोगों को रिहा किया कि जो सजाई मौत के उसको सजा मिली हुई थी। वो नाकाम मैंने हुआ, मैंने कहा ये सारे नाकाम हुए। एक और बात करते कि वो कहते कि जी ये मस्जिदों में कुत्ते बांधते हैं। भाई 2009 से 2012 तक 13 तक जो ऑपरेशन मलाकन डिवीजन में हुआ सबको पता है। सबसे बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है वो मलाकन डिवीजन में हुआ, क्योंकि मैं खुद दीर से, लोअर दीर से बिलोंग करता हूँ और मैं उसका हिस्सा था, क्योंकि डिस्कशन की में भी मैं था, क्योंकि वो सुप्रीम अहमद था, वो सारी जो डायलॉग थी या जो मुज़ाकरात थी उसमें मैं था, एग्रीमेंट में भी मैं था। तो मैंने उस ऑपरेशन को तो देखा है। उस ऑपरेशन में तो हर शाम या दूसरे हफ्ते में एक दफ़ा एफएक्स कमेटी के वो कह रहे थे कि जी बंद कमरों में होते, तो मैंने उसे कहा कि एफएक्स कमेटी होती है, उसमें सारे बैठते हैं, आप जितने मर्जियों को ले जाए, कोर कमांडर बैठा होता है और उसमें ये डिस्कस होती है कि जी आपने इस जगह पे जो ऑपरेशन किया ये ठीक है या गलत है, तो अब उधर क्यों नहीं जाते, और गवर्नर उसको प्रिजाइड करता है। लेकिन वो बच्चे हैं, उसने जो हमारा सूबे का जो सत्यानाश कर दिया ना, आपको याद होगा, और ये उसकी लीडर की बात है। वो कहता है कि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बाकी सारी पार्टियों को तो जख्म लगी है, तो मैं पीटीआई को नहीं मरवा सकता हूं, वो ये कहता है। आपको याद होगा जब पहले 2013 में हुकूमत इनकी आई तो परवेज खट्टक को कहा कि आप इनके लिए ऑफिस, टीटीपी वालों के लिए ऑफिस पेशावर में खुलवा दे, याद होगा आप सबको। उसके बाद अगर ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, जब मियां नवाज शरीफ साहब की फेडरल गवर्नमेंट में आ गई तो मुज़ाकरात के लिए एक बात हो गई थी, बैतुल्लाह मसूद जिंदा था, तो बैतुल्लाह मसूद ने जब अपनी कमेटी बना दी तो उसके सरबराह उसने किसको बनाया, इमरान खान को, याद होगा आप सबको। तो उनका उसके साथ इतना नज़ाकत है, वो कैसे उसकी वो बात करेगा। और इस बच्चे से अगर पूछे कि तालिबान में कितने ग्रुप है, कौन सा ग्रुप टेररिज्म में शरीक नहीं है, इसको कोई पता नहीं होगा, ये बच्चा है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इस वक्त ये बात ज़रूर करना चाहता हूं कि आप बताएं मुझे कि ये तारीख, ये क्या रियासत, ये रियासत का हिस्सा नहीं है। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, ये रियासत का हिस्सा है, एक चीफ मिनिस्टर है, और वो चीफ मिनिस्टर अगर वो मोबिलाइज करते हैं लोगों को रियासत के खिलाफ, तो वो कौन से आइन में इजाजत देता है? माँ बाप का, जिसका भी हो, बहरहाल जिसका भी हो, मैं एक मिनट, जिसका भी हो, लेकिन मैं ये जिसका भी हो, हमें उससे गरज नहीं है, लेकिन हमें इससे गरज है कि हमारा सूबा इस वक्त तकरीबन 13 साल से बर्बाद हो रहे हैं।
کوئی کام نہیں ہے، نہ ایجوکیشن ہے. آپ اسپتالوں میں جائے آپ کو ڈسپلن کی گولی بھی نہیں ملے گی. باقی بات تو چھوڑ. تو اس لیے میں اور بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو باتیں کرتے ہیں میرے اپنے صحافی بھائیوں سے، کہ ان سے یہ سوال کرے کہ بھئی آپ نے کہاں یونیورسٹی بنائی، کہاں اسپتال بنا دیا، کہاں آپ نے دوائی کسی کو دی ہے، کہاں روڈ بنایا، تو آپ کو سب بتا دے گا. بس میں نے اتنا ہی. باقی طاہر صاحب اور زاہد خان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں اس وقت، ہم قدرے بہتر زندگی گزار رہے ہیں پنجاب میں رہنے والے یا سندھ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے. اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اپنے عوام کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر ہم بھی ان متاثرہ لوگوں کا، ان پریشان حال لوگوں کا تمسخر اڑائیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، تو وہ لوگ جو اپنی حکومت سے تنگ ہیں وہ ہم سے کیا میسیج لے رہے ہوں گے؟ وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے یہ خود سے کیوں نہیں وہاں پر منصوبے بناتی تاکہ صوبائی حکومت اگر نہیں کر رہی ہے تو وفاق اپنا پیسہ لگائے اور لوگوں کو سہولت دے؟ یہ دیکھیے بہت اچھی بات ہے. ابھی ہم ہری پور سے ہو کے آئے، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن تھی، وزیر اعظم پاکستان خود موجود تھے اور انہوں نے میرٹ پہ لیپ ٹاپ کی ڈسٹریبیوشن کی. صوبائی حکومت نہیں کرنا چاہتی نہ کرے. پنجاب میں لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے چاروں صوبوں کے اندر، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے اندر لیپ ٹاپ کی میرٹ پہ جو ہے وہ اسکیم لے کے آئے ہیں تاکہ جو خیبر پختونخوا کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس گیجٹ سے محروم نہ رہیں. سی ٹی ڈی کی ٹریننگ میں فیڈرل گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس کے علاوہ جتنے وہاں پہ فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں، ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں. اب کل جس طرح بلوچستان میں وہ خونی سڑک ہے N25، وزیر اعظم نے کل اس کا جو ہے وہ جا کے سنگ بنیاد رکھا. تو دیکھیے جو فیڈرل پروجیکٹس ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. اور دیکھیں یہ بات بھی بروز خاطر رکھیں کہ جتنا ملک کی سیکیورٹی کے اوپر بجٹ رکھتا ہے وہ جس مرضی فارم میں ہو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے چنک میں سے جاتا ہے. صوبے تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے. صوبے تو یہی کر سکتے تھے نا خیبر پختونخوا والے کہ وہ سی ٹی ڈی فورس نہیں کھڑی کرتے، وہ سیف سٹیز کا نظام بناتے، وہ فورینزک لیب بناتے. چلیں آپ کی ٹیرر سے دوستی ہے، آپ ان کو نہیں ان کا خاتمہ چاہتے، کم از کم کرائم کو تو ختم کر دیتے. مگر کرمنل سے بھی آپ کی دوستی ہے کیونکہ ٹمبر مافیا، ٹوبیکو مافیا، آئل مافیا، ڈرگ مافیا سارے آپ کے دوست ہیں، سارے آپ کی پارٹی میں ہیں. یہ اس لیے وہاں پہ ریفارمز نہیں لانا چاہتے بیکاز یہ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں سسٹم کو. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم ادا کرتے رہیں گے جس حد تک بھی ہو سکے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پورا فوکس رہے گا. مگر کہیں پہ ہم ان کے رول کو اوور سٹیپ نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں پہ ان کو یہ لگے کہ کانسٹیٹیوشنلی ہم نے ان کے رول کو اوور سٹیپ کیا ہے. جی اینی شرازی صاحبہ. دو سوال ہیں. پہلا یہ کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کی دو سوال ہیں. پہلے آپ نے تحریک طالبان پاکستان کا ذکر کیا. 2020 میں اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے سابق ترجمان تحریک طالبان پاکستان احسان اللہ احسان کے بھاگ جانے کا یا چلے جانے کا کسٹڈی سے، ملٹری کسٹڈی سے اس کا انہوں نے انکشاف کیا یا رپورٹس کنفرم کی. تو 5 سال گزرنے کے بعد اب کیا اس پہ کیا جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کیا گیا یا کیا اس کیس میں جو ہے وہ پیش رفت ہے؟ دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ JF-17 تھنڈر کا معاہدے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، تو اس کے بعد کیا مذاکرات کس بارٹر سسٹم کے حوالے سے جو خبر ہے وہ رائٹرز کی، اس پر کیا اپڈیٹ ہے؟ مذاکرات کب تک جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے یا کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس پہ تو obviously I will let foreign office and spokesperson MOFA comment on that کہ جب بھی اس پہ کوئی معاملہ آتا ہے تو میں تو سیدھا یہ معاملہ ان کو ریفر کروں گا. اور دیکھیے دہشت گردی کے حوالے سے جتنے بھی معاملات اس ملک کے اندر جو بھی سہولت کار رہے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں they are being held accountable and we will continue the system. اس particular case پہ as soon as there is an update I'll let you know. جی امپورٹنٹ ایشو رہ گیا فارن انویسٹمنٹ کا. KPK میں جو فارن انویسٹمنٹ میں خاص کر جو منرلز ہیں اس کی انویسٹمنٹ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے KPK کی گورنمنٹ، اور خاص کر جو وہاں پہ قانون سازی کا عمل ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ آپ ڈائریکٹ سرمایہ کاری کے حوالے سے صوبے میں کچھ ایسا اقدام کر سکتے ہیں؟ میں ایسا ہے کہ وہاں پہ ایک DG بیٹا ہوا ہے منرل کا اور ہزاروں کی تعداد. طارق صاحب نے تو جنگلات کی بات تو کی ہے. اس وقت ہمارے پہاڑوں سے جس طریقے سے
منرل نکال کے لے کے جاتے ہیں نا آپ، اس ٹوٹل گورننس کولیپس ہو چکی ہوئی ہے وہاں، کوئی چیز نام کی ہے نہیں. یہ کل وہ ایس پی آر والے کہہ رہے تھے کہ یہ فوج پہ کہ فوج نکالے، بھی فوج نہیں، تمہارے جتنے بھی ٹھیکیدار، جتنے بھی یہ ایم پی اے ایم این اے ہیں، سارا یہ کاروبار کر رہے ہیں. اور اس نے یہ صحیح کہا کہ ان علاقوں میں زیادہ تر یہ ٹی ٹی پی والے رہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کیسے بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھر ادھر پتھر نکال سکتے. تو یہ اس کے تحفظ میں یہ سب کچھ کروا رہے، برباد ہو گیا. ہمارا صبح معدنیات کے ذریعے سے بھی برباد ہو گیا، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ فیڈرل کو تو ہے ہی نہیں. لیکن 18 امendment کے بعد تو فیڈرل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیار صوبے کے. انہوں نے پہاڑ کے پہاڑ کاٹ دیے ہیں. ہم اس دن سیدو شریف گئے، میں رستے میں پہاڑ دیکھتا آ رہا تھا، پہاڑ کے پہاڑ کاٹ کے معدنیات نکال رہے ہیں، ماربل نکال رہے ہیں، اور وہ انآفیشلی اپنے ٹھیکیداروں کے ساتھ یہ سارا معاملہ ساز باز ہے. تو دیکھیں، اس پہ ہم انکریج کرتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ لاز بنائے، گورننس اپنی ٹھیک کرے، وہاں پہ انفورسمنٹ اپنی بہتر کرے. اگر قانون بنانے میں کوئی اسسٹنس چاہیے فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، ہمارا لا اینڈ جسٹس ڈویژن پرووائڈ کرے گا. آپ کو اگر منسٹری آف پیٹرولیم جو مائنز اینڈ منرلز کو ڈیل کرتی، اس سے کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے، ہم پرووائڈ کریں گے، مگر خدارہ وہاں کے منرلز پہ یہ ڈاکے مارنا بند کرتے ہیں. جی سارے ظافر صاحب، پھر یاسر صاحب، پھر نوین جوہری صاحب. میری پہلا کوشچن آپ کو یاد ہے جو میں نے کیا کہ ریپیٹ کروں؟ اچھا، ایک تو یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے پاسپورٹ کی جو آپ نے کہا عزت ہوئی، یہ کب سے شروع ہوئی؟ ایک بات. دوسرا کوشچن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اتنی خوبیاں بیان کی ہیں کے پی گورنمنٹ کی، تو کب فیڈرل گورنمنٹ اپنا اس میں ایکشن لے گی؟ اور اسی سوال کا ایک اور حصہ ہے کہ سندھ میں پرٹیکولرلی کراچی میں ایف ڈبلیو او نے آفر کی ہے، نٹ آفر بلکہ آج پلاننگ شروع ہو گئی ہے اور مارچ میں وہاں کام شروع ہو جائے گا. 1 بلین اور پلس روپیز کے پروجیکٹس ہیں جو ایف ڈبلیو اے بنا رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی کوآپریشن سے، اسپانسرشپ سے. کیا آپ اس طرح کی آفر کے پی گورنمنٹ کو بھی کر رہے ہیں؟ تھینک یو. فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مظلومیت کا بیانیہ کے پی گورنمنٹ کے ہاتھ میں دیا جائے. یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا آپ کے سامنے. ہمیں پتہ ہے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس صوبے کو 12 سال میں جنہوں نے حال کر دی ہے، یہ اس کو سٹون ایج میں لے گئے ہیں. میری تو دلی خواہش ہے کہ میرا شہر لاہور ہے، پشاور اس سے بہتر ہو، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے اسکول، کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں اس سے بہتر ہوں. میرا کوئی لاہور کا شہری، اب کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ بنایا شہباز شریف صاحب نے، کوئی ایک شہری بھی، اب پہلے انڈیا چائنا جاتے تھے، کوئی ایک شہری اب نہیں جاتا. وہ علاج یہاں پہ موجود ہے، میڈیکل ایمرجنسیز ہر طرح کی ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سہولیات موجود ہیں، اینڈ بیرون ملک اب جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ کوئی امپروومنٹ کر دیں. ان کی بس میں نہیں ہے، مگر فیڈرل گورنمنٹ بھی اوور سٹیپ نہیں کرے گی کسی قسم کا کوئی ایسا رول جو مینڈیٹڈ ہے آئین کے مطابق صوبے کو. ہاں، ایک گورنر راج کی ایک آپشن موجود رہتی ہے، ایک سنجیدہ آپشن ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے پاس کہ وہ اس کو ایکسرسائز کرے. اس پہ ابھی بہت ارلی ہوگا، قبل از وقت ہوگا اس پہ کامنٹ کرنا. اور سوری، دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ایف ڈبلیو اے کراچی میں انہوں نے 1 بلین پلس کا پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کی اسپانسرشپ سے شروع کیے ہیں. مارچ میں ان کی شروع ہو جائے گا کام، اور وہ ایف ڈبلیو اے بنائے گی، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اختیارات کا اس کے پرویو کا حصہ ہے. کیا یہ آپ آفر کرتے ہیں کے پی کے لیے بھی؟ دیکھیے، کے پی کے پروجیکٹس میں آلریڈی وزیر اعظم صاحب نے کئی مرتبہ کہا میٹنگ میں آئیں، بات کریں. تو بات چیت تو کوئی یہ تو نہیں کرنی کہ آج کل سوات میں برف کتنی پڑ رہی ہے، کلام میں جو ہے وہ تالاب بہہ رہے ہیں نہیں بہہ رہے، یا آپ کے جس طرح آپ کا حال چال کیا ہے وہ تو حال چال پوچھتے رہیں گے. تو میٹنگ تو اسی بات پہ ہوتی ہے نا کہ بھائی صوبے میں معاملات بہتر کیسے کرنے ہیں. جو شخص آئے گا نہیں، جو بات نہیں کرے گا آ کے، تو وہ کیسے فنڈ لے گا اپنے صوبے کے لیے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس بات کی. یہ کہ ابھی پرائم منسٹر کا 2 دن پہلے میٹنگ تھے جس میں ہم سارے پختونخوا سے جتنے بھی لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے، اس کو بلایا تھا اور اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی. اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کا ہمارا جو حسن اقبال صاحب ہے وہ سربراہ ہے، اور وہ 3 دن کے بعد جا کے پشاور میں بیٹھے گا. یہی جو آپ بات کر رہے سارے جو صوبے کے لوگ تھے اور جو ہمارے فیڈرل منسٹر جتنے بھی بیٹھے تھے، سب نے اس کو سپورٹ کیا، اور انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد میٹنگ. یہ فائدہ ہوتا ہے نا سینئر رکن کو ساتھ بیٹھا ہو، میرے جیسے جو ہے وہ ناتماں اور ایک بالکل میں طالب علم ہوں سیاست کا، تو ان کی موجودگی سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ حسن اقبال صاحب کی کمیٹی بنی ہے اور کے پی کے اس میں زوما سارے ہوں گے. تو ہم پشاور جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ
نوکری تک یاسر ملک صاحب جناب والا کہ آپ نے کے پی کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پہ ٹمبر مافیا، تمباکو نوشی والے، انہی کی اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں. شہر اقتدار کے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ یہاں پر ہے، وزیر اعظم یہاں پہ ہیں، تو وہ شاید ان لوگوں کے معاملات دیکھیں گے. یہاں پہ آپ لوگوں کی کیبنٹ میں ٹمبر مافیا کون ہے جو اسلام آباد کی شکرپڑیاں کے اوپر جو لگے جنگلات ہیں ان کا خاتمہ کر رہے ہیں، جو چک شداد کے قریب لگے درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، اسی طرح سے بنی گالا کے مقام پر لگے جو درخت ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا سوال یہ کہ 5 منٹ کی مسافت پہ بنی گالا ہے. جس طرح سے پی ٹی وی نے انٹرویو کیے خیبر پختونخوا میں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے انٹرویو بنی گالا کے مضافاتی علاقوں میں، تراوڑی کے مضافاتی علاقوں میں ہونے چاہیے جہاں پہ آج بھی سڑکیں کچی ہیں، جہاں پہ گلیاں کچی ہیں، نالیوں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے؟ کیا آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا ایک سروے وہاں بھی ہونا چاہیے؟ میں اپنے عامر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 2 شوز کروائیں، ایک پشاور میں کروائیں. اور دیکھیں ایپل ٹو ایپل، میری آپ کے توسط سے، آپ کے سوال کے توسط سے دنیا ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو نوید کاشف صاحب کو بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک کمپیریزن کروائیں اور ہم روڈ ٹو روڈ کمپیریزن کریں گے. پشاور کی مین شاہراہ اٹھائیں گے اور کانسٹیٹیوشن ایونیو اٹھائیں گے. اسی طرح مضافات میں بنی گالا کی سڑک اٹھائیں گے، ادھر حیات آباد کی کوئی سڑک اٹھائیں گے. ہم بالکل اس پہ آپ کائنڈلی ایک ٹیم بنا کے میرے پاس آ جائیں، یو آر موسٹ ویلکم. ہم اس کو بالکل پوری طرح، میں اس پہ خود پشاور جا کے آپ کے ساتھ شو کرنے کو تیار ہوں اور بنی گالا میں شو کرنے کو تیار ہوں. دیر از نو کمپیریزن. میرے نزدیک جہاں پہ صفائی ستھرائی کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، میونسپل سروسز کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کو یا میئر یا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی ہوتی کیا ہے. ہم تو پھر بھی اسلام آباد میں سمجھتا ہوں دنیا کے صاف ترین شہروں میں سے ہے. اور آپ شروع کر لیں، آپ بے شک یہ G10 سے شروع کر لیں اور E11 تک چلے جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے برے حالات ہیں جتنے ادھر کے. ہاں کچھ علاقے ہوں گے جو لیس ڈیولپڈ ہیں جہاں پہ کوڑا کرکٹ ہوگا، مگر اس طرح نہیں ہے کہ مین سڑک توڑ کے دوبارہ سے بنائی جائے. جس طرح یہ آپ نے دیکھا بجری پھینک جاتے ہیں، سڑک بنتی نہیں ہے. جو آپ کا دوسرا سوال تھا، ٹوبیکو مافیا کے خلاف FBR بڑا متحرک ہے اور انہوں نے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے، میں اس طرف آ رہا ہوں. آپ نے سوال ٹوبیکو مافیا سے اور ٹمبر مافیا سے شروع کیا، مجھے تو موقع تو دینا کہ میں جواب بھی اپنی مرضی سے اس پہ آ سکوں. FBR نے بھرپور طریقے سے چھاپے مارے اور سگریٹ کی فیکٹریز جو انلیگل چل رہی تھی، ٹوبیکو مافیا تھا، ان کو بند کیا، سیل کیا، جرمانے عائد کیے اور گرفتاریاں کی. دیکھیں ٹمبر مافیا اسلام آباد میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی پرسن ہو از انوالوڈ ان ٹمبر ٹریڈ. ہاں رائٹ آف وے میں اگر ان کو کوئی کورٹ آرڈر آتا ہے ایسا جس میں پولن کی بات کی جاتی ہے، باقی معاملات کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف وے اگر کلیئر ہوا ہے، اس پہ محسن نقوی صاحب نے نوٹس بھی لیا اور کل انہوں نے کہا کہ میں اس کے باقاعدہ نوٹس لے کے اس کی انکوائری کر کے اس کو میں پبلک کروں گا کہ جو بھی یہ معاملہ ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں اگر یہ غلط ہوا ہے تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا، اگر یہ رائٹ آف وے تھا وہ بھی پتہ لگ جائے گا. مگر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹمبر مافیا ہے تو مجھے آپ کان میں بھی بتا دیں گے تو اس کا استعفیٰ اگلے 2 گھنٹے میں آپ کو آ کے سبمٹ کر دوں گا. باقی تو چلے دور کی بات ہے. جا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت پہ اور ایک بڑی سیاسی جماعت پہ، اور انہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. سر ہمیں صرف یہ اتنا بتا دیں بینگ اے ریپرزینٹیٹو آف اسٹیٹ کہ طالبان پہلے مجاہدین تھے، اب دہشت گرد ہوئے ہیں. سر یہ کب تک دہشت گرد رہیں گے، پھر مجاہدین تو نہیں بن جائیں گے؟ دیکھیے اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے پورا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس آؤ، سوویت انویژن کے وقت ہمارے سے مدد مانگو. اس وقت تو یہ خود آئے تھے مدد مانگنے کے لیے، نہ آتے ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمارے سے مدد سیکھ کی اس وقت، اور ایک گلوبل سیناریو تھا ایک اس وقت کا. مگر دیکھیں جب کوئی بھی شخص ٹیررزم پہ، یوز آف فورس پہ اور کمپلیٹلی سوسائڈ بومنگ کے ذریعے وہ اپنی آئیڈیالوجی امپوز کرنا چاہے تو یہ دہشت گرد ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. اور جو دہشت گردی کی کاروائیاں، دیر کین بی نو جہاد اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، ہو ہی نہیں سکتا. اس پہ فتوے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جہاد جائز نہیں ہے. اور یہ جو ہر دوسرے دن سہولت کاری، ہر دوسرے دن حملے، افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا، اور آپ کا کیا خیال ہے انڈیا کے ساتھ ان کی کوئی ٹریڈ چل رہی ہے یا انڈیا کے ساتھ کوئی ان کی کموڈیٹیز آتی جاتی ہیں؟ انڈیا کے ساتھ بالکل کلیئر معاملہ ہے ان کا، نظر آ رہا ہے
کہ یہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے اپنی پنگیں بڑھائیں، ضرور بڑھائیں، بٹ لیٹ می ٹیل یو، اگر یہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے یہ دوبارہ آئیں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اپنی پوسٹیں چھوڑ کے، اپنی لاشیں چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے بھاگے تھے، تو ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں، مگر یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہر حوالے سے ان کی آئیڈیالوجی صرف ایک ہے، ٹیررسٹ کا کوئی رنگ، نسل، مذہب اور ایمان نہیں ہوتا، ٹیررسٹ کا صرف ٹیررزم ہوتا ہے بس. جی تو سر یہ آپ جا سکتے ہیں کیا نہیں صاحب؟ سر سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں، یقیناً اس دن ISPR کے DG صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ سیاسی مذاکرات جو ہے سیاسی جماعتوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے اور سیاسی جماعتوں کا. سر جو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق وہ بار بار مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، تو کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی ایسی قوتیں نہیں ہیں جن سے مصالحت کی جا سکے؟ کوئی ایسی سین وائسز نہیں ہیں اس پارٹی میں؟ کچھ تو ہوں گی ایسی وائسز جو آنا چاہتی ہوں مذاکرات کے ٹیبل پہ، اگر ان کو نہیں بھی آنے دیا جا رہا تو کوئی ایسا راستہ تو ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کے عوام کی بہتری ہو سکے، KP کے عوام کی بہتری ہو سکے. مذاکرات پہلے بھی ہوئے، پارلیمانی کمیٹی بنی، مرحوم عرفان صدیقی صاحب اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے. وہ سابوٹاج کس نے کیا، کون بیک آؤٹ کیا، کون بھاگا؟ اسپیکر صاحب فلور آف دا ہاؤس اور پرائم منسٹر صاحب متعدد تقریروں میں اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جی بات چیت، مگر اس کے ساتھ ایک پرووائزو ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی کہا ٹھیک ہے بات چیت، مگر انہوں نے کہا کہ یہ رویہ نہیں چلے گا، یہ جو ایک ملک کی سالمیت کے خلاف، فوج کے خلاف جو معاملات ہیں ان کو تو ترک کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو آگے چل نہیں سکتی چیزیں. اور دیکھیے اب ڈویژن اتنی ہے کہ پارٹی کے اندر اتنے گروپس بن چکے ہیں کہ کون مذاکرات کرے گا یہ تو ان کو کلیئرٹی نہیں ہے. وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، عجیب حرکتیں ہیں، کوئی ایک شخص نومینیٹ نہیں کر سکے. تو مذاکرات کی آفر بالکل وزیر اعظم نے بھی کی، اسپیکر نے بھی کی، ہونے بھی چاہیے، مگر یہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں. اگر یہ ہوتے تو یہ کم از کم ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں، دیگر میٹنگز کے اندر آتے. ایک NFC کا اجلاس انہوں نے اٹینڈ کیا ہے جو فائنانس منسٹر چیئر کر رہے تھے، اس کے علاوہ یہ نہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں، نہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو لوور کرنے میں سنجیدہ ہیں، اور نہ ہی وہ اس ملک کے مفاد میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ تو ابھی فی الحال کوئی مجھے پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی. دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو بہت بڑی کرپشن سکینڈلز ہیں، تو ایک طویل عرصے سے وہ کیسز نیب میں ہیں اور نیب فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو نیب نے ابھی تک کسی بھی کیس کو حتمی نتیجے تک نہیں پہنچایا. اس میں BRT بھی ہے، اس میں سونامی بلین ٹری بھی ہے، ملم جبہ بھی ہے، ابھی کوہستان سکینڈل تک بہت سارے معاملات ہیں. تو کیوں فیڈرل گورنمنٹ نے نیب کے ساتھ اپنے کوارڈینیشن کو آگے نہیں بڑھایا کہ ان کیسز کو حتمی نتائج تک پہنچائے؟ نمبر سر ایک منٹ. دوسری بات یہ کہ اس وقت پختونخوا خصوصاً وہ اضلاع جو اسلام آباد کے قریب ہے، جس میں سوابی، مردان، نوشہرہ، بنیر اور یہ تمام اضلاع ہیں، وہاں کے مختلف مساجد میں مختلف گروپس جاتے ہیں اور لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں، اور چندہ مانگتے ہوئے ایک طرح سے ایک ملفوف دھمکی بھی دیتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے اس طرح کے وہ ڈرگز مافیا، ٹمبر مافیا اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو ایپیکس کمیٹی کی سفارشات میں یہ بات بھی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی مانیٹر کرے گی. چلے پروونشل گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے، تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ سٹیپس اٹھائے گی؟ دیکھیے بہت شکریہ. ایک تو ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہم نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ایک ہم اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے. اور وہ کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ ایک آدمی جس کا نام مرزا شہزاد اکبر تھا، وہ نیب کا معاون خصوصی تھا، اور وزیر اعظم ہاؤس میں ایک سیل تھا کہ کس کو کس طریقے سے اندر کرنا ہے. ہمارے وزیر اعظم ہی بلیوز ان اکاؤنٹیبلٹی، ہی بلیوز ان رول آف لا، مگر انہوں نے وچ ہنٹ کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کوئی سیل نہیں بنایا ہوا. ہمارا کوئی مشیر احتساب نہیں ہے، کیونکہ نیب کا ادارہ قانون کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے. حکومت کا کام نہیں ہے کہ جا کے اس ادارے کے اندر بیٹھ کے انہیں کہیں کہ جی آپ ان کیسز کو پرسو کریں. جن کیسز کے اندر جیسے کوہستان والا کیس سب کے سامنے آیا، اربوں روپے کی کرپشن سب کے سامنے آئی، نیب اپنا کام کر رہا ہے، کرتا رہے گا. حکومت FIA میں جو کیسز آتے ہیں یا دیگر جو وزارت داخلہ کے تحت جو ماتحت ادارے ہیں ان میں جو کیسز آتے ہیں، بالکل اس کا نوٹس بھی لیتی ہے، ان کی پیروی بھی کرتی ہے. مگر نیب کا مینڈیٹ حکومت سے علیحدہ ہے، اور نیب کا مینڈیٹ حکومت سے علیحدہ ہی رہنا چاہیے. اس ادارے کی اپنی ایک غرض و غایت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے KPK کے اندر،
میں نے آپ کو ایف بی آر کی مثال دی. بہت ساری ایسی انڈسٹری تھی جس کا نیکسس تھا اسمگلنگ کے ساتھ, اسمگلنگ روکی گئی. ایون اشیاء خوردنوش کی بوریوں پہ QR کوڈ لگائے گئے, تمباکو کی فیکٹریوں پہ چھاپے مارے گئے, سیل کیا گیا, جرمانے کیے گئے. جہاں جہاں انفورسمنٹ کا مینڈیٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, کردار ادا ہو بھی رہا ہے, آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے, ہم مزید بھی اس کو کرتے رہیں گے. مگر جو صوبائی سبجیکٹس ہیں وہ صوبائی سبجیکٹس ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ایف بی آر کے حوالے سے, FIA کے حوالے سے جو وہاں پہ دیگر وائلیشنز آف لا ہو رہی ہیں, اس میں اپنے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کے ذریعے وہ انفورسمنٹ کرتی رہے گی. طارق عزیز صاحب, لاسٹ کوسچن. سوال ہے آپ کا آپ کو کمنٹ چاہیے کہ سہیل افریدی صاحب وہاں پہنچے ہیں کراچی میں, تو صوبائی کابینہ کے لوگوں نے بڑا والیانہ استقبال کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, اس پہ اوپر کمنٹ چاہیے بس. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کیا سعید غنی صاحب نے, انہوں نے اجرک بھی پہنائی, انہوں نے ہار بھی پہنائے اور بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا. یہ بالکل ایک اچھی موو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اچھی نیت سے گئے ہیں وہاں پہ تو بڑی اچھی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمیں ویلکم کرنے کا اس لیے نہیں موقع ملا کہ وہ غلیلیں, اسلحہ, ڈنڈے, کیلوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اب وہ ویلکم تو نہیں کیا جا سکتا نا, اس کو تو پھر جس طرح کاؤنٹر کرنا تھا ہم نے کیا ہے. جی ہے کہ KPK میں جو ہے نا یہ سارے درخت کاٹے جا رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ نہ کاٹیں, اس کو نہ سیل کریں, تو آگے جو ہے نا ہم پنجاب کی طرح جیسے 2000-2500 روپیہ موٹر سائیکلوں کا چلان کر کے اس طرح تو ہم صوبہ نہیں چلا سکتے ہیں. نمبر 2 کہ اسلام آباد جیسے گنجا ہوا ہے تو اس طرح پورا پنجاب ہو جائے گا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میجر سورس آف ریونیو نہیں ہے ٹمبر وہاں کا. KPK کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. جیم سٹونز جو ہیں, اربوں ڈالر کے جیم سٹونز وہاں پہ موجود ہیں, اس کی کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے, اس پہ کیوں نہیں. اور دیکھیں وہ جو کدھر گئے جی, وہ 300 ڈیم بنانے تھے انہوں نے. کتنے ڈیم بنے ہیں؟ ڈیم تو کوئی نہیں بنا, نظر نہیں آیا. جی میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا سرکاری مائکرو فون کے اندر, میں میرا ایک عہدہ ہے, بٹ چلیں آپ نے کہہ دیا, میں اس کو حذف کرتا ہوں کاروائی سے. تو اتنے سورسز آف ریونیو ہو سکتے تھے, اس کو ایکسرسائز نہیں کیا گیا. اور دیکھیے یہ ایک سڑک جو اسلام آباد کی بات چل رہی ہے, اس پہ میں آلریڈی کہہ چکا کہ وزیر داخلہ نے, محسن نقوی صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, اور اس پہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ جائے گی. رائٹ آف وے ہوا تب بھی سامنے آ جائے گی, رائٹ آف وے نہ ہوا تب بھی سامنے آ جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی منظم ایسا گینگ موجود ہے جو ٹمبر کو بیچنا چاہتا ہے. اسلام آباد میں 15-20 درخت بیچ کے کسی نے کیا کرنا ہے, اور سفیدے کے درخت بیچ کے کیا کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا منظم معاملہ موجود ہے اسلام آباد میں. صاحب آپ نے اپنا اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم TTP کو ایلیمینیٹ کریں گے, اور یقیناً دہشت گردی کو ختم کیے بغیر فوراً انویسٹمنٹ آ بھی نہیں سکتی. اور تو اس میں میرا سوال یہ کہ آپ نے کوئی اس میں اپنے اس عزم کی تکمیل کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ اتنے دنوں میں, اتنے ماہ میں, اتنے سال میں ہم پاکستان کو دہشت گردی فری ملک قرار دیں گے, اور انویسٹمنٹ لانے کے لیے جو دیگر عوامل ہیں جیسے انرجی سستی ہونا جو دیگر ملکوں میں تقریباً فری بھی ہے, وہ آپ کب تک کریں گے؟ دیکھیے اس پہ اسٹرکچرل ریفارمز ہو رہے ہیں انرجی سستی کرنے کے لیے, بجلی سستی کرنے کے لیے. میں ادھر PTV میں بیٹھا ہوں, مجھے بڑا برا لگا کہ وہ جو 35 روپے بل میں آیا کرتے تھے وہ ختم ہوئے. بٹ اگر آپ میرے دل سے پوچھیں ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز منسٹر انفارمیشن, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 16 پیسے فی یونٹ اس سے کمی آئی ہے بجلی کے بلوں میں, ہماری ادھر کی خرچوں کے لیے اور شاہ خرچیوں کے لیے بجلی کے بل کا جو خمیازہ ہے وہ یاسر ملک کیوں بھگتے؟ میرا ایک سوال ہے. دیکھیں نا, اس کے بل میں تو 35 روپے نہیں آنے چاہیے نا, وہ 35 روپے کیوں دے رہا ہے ادھر میری یہ مائکرو فون کے لیے, یہ سیٹ اپ کے لیے؟ تو دے سکتا ہے مگر دینے نہیں چاہیے. تو جس طرح یہ اب 35 روپے ختم کیے گئے بجلی کے بل سے, اسی طرح IPPs کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. حالانکہ وہ کئی انٹرنیشنل اگریمنٹس تھے, وہ IPPs کے معاملات سیٹل کیے گئے, اور IPPs والا معاملہ نا لوگ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. مگر مجھے ایک بات بتائیں, آج آپ کو شدید ضرورت ہو کسی ایک شے کی, اور آپ کے بس یار میرے گھر میں یہ بجلی لگا دو, 2 سال سے بجلی نہیں آ رہی, میں جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی میں کروں گا ادا, بجلی لگ جاتی ہے. اب 3 سال بعد بجلی وافر ہو جاتی ہے. جب بجلی وافر ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں یار اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے معاہدہ تو سائن کیا ہوا ہے, اور وہ معاہدہ لیگلی بائنڈنگ اور انفورسیبل کانٹریکٹ ہے. لیگلی بائنڈنگ انفورسیبل ہونے کے باوجود IPPs کے معاہدے ختم کیے گئے, اور کیپیسٹی پیمنٹس کو ختم کیا گیا. بہت بڑے بڑے بھی اس میں وہ شامل تھے کانٹریکٹس. اب آگے اویس لغاری صاحب, ہی از ون آف دا فائنسٹ منسٹر آئی ٹیل یو, اینڈ انہوں نے سرکولر ڈیٹ کو ری سروس کرنے کے لیے, انہوں نے
سولر کے حوالے سے اچھی پالیسی بنانے کے لیے, بجلی کو کمپیٹیٹو کرنے کے لیے, لوپ ہولز کو پلگ کرنے کے لیے, تھیفٹ کو ختم کرنے کے لیے, سب سے بڑی بات ہے ہمارے بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے, ہم ایم این ایز ایم پی ایس کیا کرتے تھے, ہم لیسکو, میپکو, گیپکو کے اندر اپنے بھائی, بھتیجے, اپنے کزن, اپنے انکلز کو ڈائریکٹر لگاتے تھے. آسانی ہوتی تھی نا, میں فون کرا یار گولا تار نہیں لگی, فلاں محلے گولا تار لا دیو, فلاں جگہ تے ٹرانسفارمر پہنچا دیو. اب اسٹرکٹلی تمام ڈسکوز کے اندر پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں, انجینئرز ہیں, آنیسٹ لوگ ہیں. کسی ایم این اے ایم پی اے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ سفارش کرے. میرے اپنے حلقے میں ہوتا ہے کئی دفعہ, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ بیکاز اٹ از پارٹ آف اوور آل اسٹرکچرل ریفارمس. اس میں سرکولر ڈیٹ کی ری سروسنگ, اس میں آئی پی پیز کے معاہدے کے ختم ہونا, اس میں یہ پر یونٹ کاسٹ کم ہونا, جیسے پی ٹی وی والا میں نے مثال دی, اوور ہیڈ کم ہونا, یہ اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹو ہو جائے گی اس معاملے کے اندر. لاسٹ کوشچن طارق چوہدری صاحب. آن گوئنگ ایک چیز ہے, مگر ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دہشت گردوں کی جو کیپیسٹی تھی نا ہارڈ ٹارگیٹ تک پہنچنے کی, وہ ختم ہو گئی ہے. اسلام آباد کچہری کیوں آتے ہیں جب ہارڈ ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکتے, اور خزدار میں بچوں کی بس پہ حملہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ہارڈ ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ سکتے. تو الحمدللہ آرمڈ فورسز, پاکستان کی فوج, فیلڈ مارشل کی قیادت میں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز سارے لگے ہوئے اس کام پہ. ڈیفینیٹ ڈیٹ دینا اوبیسلی بڑا مشکل ہے, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی امید نظر آ رہی ہے پہلی دفعہ کہ ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. پہلے بھی کیا, اگر ضرب عضب کی, رد الفساد کی بات کریں تو اللہ نے بڑا فضل کیا. لاسٹ کوشچن طارق چوہدری صاحب. مالک صاحب کا ایک کلپ کوٹ کیا تھا, تو انہیں مالک صاحب کا کلپ رات سے بڑا وائرل ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بڑی اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ میں حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس 5-6 مہینے ہیں, اگر ان 5-6 مہینوں میں فلاں شعبوں میں اصلاحات میں ٹھیک نہ ہوا معاملہ تو پھر معاملہ کسی اور طرف جا سکتا ہے. ان کا مفہوم یہ ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں کوئی فرمائیے گا کیا ہے. وہ تو مالک صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ شام کو کہاں بیٹھے تھے, کس پہر بیٹھے تھے, کون تھا, کیا تھا, کیسے تھا, کب تھا. میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس محفل میں نہیں تھا, مگر کیونکہ مالک صاحب اس محفل میں تھے, وہ سوچ تو اپنا نہیں بتائیں گے بطور صحافی, مگر آئی ایم نتھنگ ٹو سے آن دس. نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا, آپ مجھے اکسا رہے ہیں.